ملک میں خوشحالی آتی جائے گی۔ تو ایک تو پہلی یہ محمود خان ٹورزم کی مبارک۔ دوسری چیز جو آپ نے پہلا صوبہ پاکستان میں جو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے اپنے سارے شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دینا ہے، یہ محمود خان آپ نے اللہ کا کام کیا ہے۔ اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ میرے نوجوانوں، ایک پرائم منسٹر اپنی عوام کا باپ کی طرح ہوتا ہے، اور باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ تو میں آپ سب کو آج ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے۔ نوجوانوں میری بات سن لیں، سارا وقت آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے دو راستے آئیں گے۔ ایک راستہ آپ کی عظمت کا راستہ جس کو اللہ نے نعمتیں بخشی، اور دوسرا آپ کی تباہی کا راستہ۔ جو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بخشی وہ کون سا انسان تھا؟ وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے حبیب تھے، اور اللہ نے آپ کو قرآن میں کہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو۔ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو۔ تو ان کی سنت، ایک تو ان کا کردار تھا، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے وہ، نہ کبھی ایسا لیڈر آ سکتا ہے، نہ کبھی آئے گا، نہ کبھی ایسا عظیم انسان آ سکتا ہے، نہ آئے گا، نہ پہلے کبھی آیا ہے۔ اور دوسری ان کی سنت مدینہ کی ریاست تھی، اور مدینہ کی ریاست میں دو چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے انسانیت کا نظام تھا، اور دوسرا قانون کی بالادستی تھی، قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے۔ اور وہ مدینہ کی ریاست کی وجہ سے، اس ماڈل سے مسلمانوں نے کئی صدیوں تک دنیا کی امامت کی۔ تو آج ہم جو پاکستان بنا رہے ہیں وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ، سب سے پہلا اصول انسانیت کا، اور جو محمود خان آپ نے فیصلہ کیا کہ سارے پختونخوا کے لوگوں کو آپ ہیلتھ کارڈ دیں گے، ہیلتھ انشورنس دیں گے، یعنی 10 لاکھ روپیہ ایک خاندان کے پاس ہوگا، کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروانا چاہے 10 لاکھ روپے تک کروا سکے گا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے نوجوانوں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک غریب گھر میں بیماری ہوتی ہے اور اس غریب گھر میں پیسہ نہیں ہوتا علاج کروانے کا، سوچیں اس گھر پہ کیا گزرتی ہے۔ وہ بیچارے قرضے لیتے ہیں، گھر مقروض ہو جاتا ہے، اپنے قریبی بچوں کو ماں باپ کے علاج کرواتے کرواتے گھر قرضوں میں چل جاتا ہے۔ اس لیے اتنی بڑی نعمت کہ ایک گھر میں اطمینان ہوگا کہ اگر کوئی بیمار، میرا باپ بیمار ہو، ماں ہو، میرے بچے ہوں، میرے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا۔ کسی بھی ہسپتال میں، گورنمنٹ کا ہسپتال یا پرائیویٹ ہسپتال، کسی بھی ہسپتال میں جا کے میں علاج کروا سکوں گا۔ مبارک دیتا ہوں میں آپ کو، محمود خان اور پختونخوا کے لوگوں کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو اور ہم چیزیں کر رہے ہیں، جو نیا پاکستان ہاؤسنگ، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا کہ گورنمنٹ ایسے گھر بنائے گی
کہ غریب آدمی قسطوں میں گھر خرید سکتا ہے، جو وہ کرایہ دیتا ہے اس کرائے کی جگہ وہ قسطیں دے گا اور اس کا اپنا گھر ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ ضرورت ایک انسان کو اپنے گھر کی ہوتی ہے، اپنی چھت کی ہوتی ہے، اور عام آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کہ اپنا گھر بنا سکے۔ اس لیے یہ جو دوسری چیز ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگی۔ دیر ہمیں اس لیے لگی کہ جو قانون تھا، ایک فور کلوجر لا قانون تھا، وہ عدالتوں میں 2 سال سے تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ قانون وہ عدالتوں سے فیصلہ ہو گیا ہے، اور اب انشاءاللہ ہم وہ نکل جائیں گے اس سفر پہ کہ ہمارے لوگوں کو، جو غریب لوگ ہیں، جو تنخواہ دار ہیں، جو مزدور ہیں، ان کو موقع ملے گا اپنا گھر لینے کے لیے۔ اور تیسری چیز کہ پاکستان میں ہم ایک تعلیمی نظام لے کے آ رہے ہیں۔ یہ ہماری 73 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ یہ طبقاتی نظام، انگلش میڈیم امیر کے لیے، اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے، انشاءاللہ جو ایک تعلیم کا نظام لے کے آ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوگا۔ موقع ملے گا غریب گھرانوں سے بچوں کو اوپر آنے کا، وہ بھی اوپر آ سکتے ہیں، وہ بھی پروفیسر بن سکتے ہیں، ٹیچر بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو چوتھی چیز ہے، قانون پختونخوا میں بھی پاس ہو گیا ہے اور اب پنجاب میں بھی، کہ جو کیسز عدالتوں میں لگتے ہیں وہ 1 سال کے اندر وہ کیس کا فیصلہ ہونا پڑے گا۔ جو ہم نے نیا سول پروسیجر ایکٹ پاس کیا ہے، 1 سال سے زیادہ کیس نہیں جائے گا۔ زمینوں کے کیسز 20-20 30-30 سال تک چلتے ہیں، لیکن پختونخوا میں اور پنجاب کے اندر جو قانون ہم نے پاس کر دیا ہے، انشاءاللہ 1 سال کے اندر کیس ختم ہوں گے، تاکہ یہ جو زمینوں کے کیسز، ساری عدالتیں بھری ہوئی ہیں، زمینوں کے کیسز ختم نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی انصاف کے نظام میں آئے گی۔ اور اب جو دوسری چیز، مدینہ کی ریاست کی بنیاد 2 اصولوں پہ تھی۔ انسانیت پہ فلاحی ریاست بنی تھی، دنیا کی تاریخ میں پہلی، جو انشاءاللہ پاکستان کو ہم بنانے چلے ہیں، اور دوسری قانون کی بالادستی۔ اب یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے، سارے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں، میں نے سارے پاکستان کے ڈاکوؤں کا نام لیا، ڈیزل کا نام نہیں لیا۔ سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ یہ سنیں یہ کیا چاہ رہے ہیں میرے سے؟ یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ ایسے ہے، نوجوانوں سنو، یہ ایسے ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی ڈاکہ مارتا ہے، ساری چیزیں چوری کر کے لے جاتا ہے، گھر بچارے لوگوں کو قرضے لینے پڑتے ہیں، کھانے پینے کے لیے قرضے، بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے قرضے، ہسپتالوں کے لیے علاج کے لیے قرضے۔ تو وہ گھر، مقروض جو گھر ہوتا ہے، وہ جا کے ان ڈاکوؤں کو پکڑتا ہے، کہتا ہے میرا پیسہ واپس کرو، اور وہ ڈاکو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم قانون سے اوپر ہیں، ہم پیسہ نہیں واپس کریں گے۔ ایک لندن جا کے بیٹھ جاتا ہے، بڑی ایکٹنگ کرتا ہے کہ بڑا بیمار ہے، ہم سب کو ترس آ جاتا ہے اس کے اوپر، بیچاری عورتیں اس کی شکل دیکھ کے رونا شروع ہو جاتی ہیں، عدالتوں کو بھی ترس آ جاتا ہے کہ عمران خان اس کو باہر جانے دو۔
میں نے ویسے عدالتوں کو کہا، میں نے کہا کم از کم پیسے تو رکھ لو، 7 ارب رکھ لو باہر جانے سے پہلے، کیونکہ یہ پیسے کا تو پجاری ہے، پیسے کی تو پوجا کرتا ہے یہ۔ بہرحال وہ باہر چلا گیا، پہلے تو کوشش کی اس نے کہ کسی طرح این آر او مل جائے گا، بڑی کوشش کی اس نے، اس کی بیٹی بھی یہاں چپ، وہ بھی چپ، پوری کوشش کی این آر او مل جائے گا، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ عمران خان این آر او نہیں دینے لگا۔ جب اس کو یہ علم ہو گیا کہ اب جو مرضی بلیک میل کرے عمران خان این آر او نہیں دے گا، اس نے جو اب گیم شروع کی ہے باہر بیٹھ کے، میرے پاکستانیوں یہ سن لو، یہ جو اس نے گیم شروع کی ہے کہ پاکستانی فوج کو اٹیک کر رہا ہے، پاکستانی عدلیہ کو بھی اور فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور ISI چیف کو بدلو، یعنی کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو، اپنا پیسہ بچانے کے لیے لندن میں بیٹھ کے فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو آرمی چیف کے خلاف۔ اس سے زیادہ بڑا ملک کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ یہاں اس کی بیٹی وہ بھی وہی بات کر رہی ہے، لیکن اس کے بیٹے یہاں آ کے نہیں کر رہے، کیونکہ اگر بیٹے کرتے تو وہ جیلوں میں ہونا تھا۔ بیٹی اس لیے کہ یہاں ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں، ہمارے ملک میں عورتوں کا احترام ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ زبان استعمال کر رہی ہے ایک اس فوج کے خلاف جو ہر روز اپنی قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کے لیے، جدھر ایک انتہا پسند، ایک ہمارا مخالف ہندوستان میں جو پرائم منسٹر، ایک انتہا پسند جو اسلام سے بھی مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، جو کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، جن کا سیکیورٹی ایڈوائزر دھمکیاں دے رہا ہے پاکستان کو، جو دہشت گردی کر رہے ہیں پاکستان میں، اس وقت اپنی فوج کے خلاف جو زبان استعمال کر رہی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی اور ملک ہوتا آج اس کو جیل میں ڈالتے، لیکن یہاں عورتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کو اجازت ہے کہ کھل کے بات کرے، لیکن وہ نواز شریف گیدڑوں کی طرح باہر بیٹھ کے بول رہا ہے، بیٹے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں پیسہ چوری کر کے۔ میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری قوم، میرے پاکستانیوں یہ سمجھ جائیں کہ یہ پاکستان میں ایک ایسا فیصلہ کن وقت ہے جدھر وہ بڑے بڑے ڈاکو جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے اور ان کو کوئی اس ملک کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا تھا، جو 2 میجر پارٹیوں کے سربراہ زرداری اور نواز شریف 30 سال سے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے، وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے، زرداری کو جیل نواز شریف نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا، نواز شریف کے اوپر کیس زرداری نے کیے، آج دونوں اکٹھے ہو کے میرے سے این آر او مانگ رہے ہیں، اور یہ پیغام دے رہے ہیں پاکستان کو کہ یہ کوئی خاص اللہ کی مخلوق ہے جو قانون سے اوپر ہے۔ قانون کی بالادستی کا مطلب سب قانون کے سامنے ایک برابر ہے۔ یہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قوم خیبر پختونخوا میں
عمران خان عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں اس قسم کی خوشحالی آ رہی ہے جو پہلے کبھی سوات میں نہیں آئی. ٹورزم کا ایسا شعبہ ہے جو پاکستان میں بہت خوشحالی لائے گا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دینا محمود خان کا بڑا کام ہے. وہ کہیں کہ ہمیں این آر او دے دو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو این آر او دینا چاہیے؟ نہیں. کوئی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کو این آر او دینا چاہیے؟ جس دن نوجوانوں یہ سن لو، جس دن میں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ان ڈاکوؤں کو جس دن میں نے این آر او دیا، میں اس دن اپنی ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا. جنرل مشرف نے اس ملک کو، ان دونوں کو، شریف کو اور زرداری کو این آر او دے کے سب سے بڑا ظلم کیا پاکستان سے. کیونکہ جب وہ این آر او دیا گیا، اس کے بعد ان دونوں نے 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ 4 گنا زیادہ بڑھایا. 6,000 ارب سے ہمارا قرضہ 10 سالوں میں 30,000 ارب پہ گیا. 60 سال میں ہمارا قرضہ 6,000 ارب تھا. اس این آر او کی وجہ سے ہمارا قرضہ 30,000 ارب پہ گیا، جو آج ہمیں بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے ان کی چوری کا. اس لیے پاکستان کے لوگوں، یہ سمجھ جاؤ کہ یہ ملک ترقی تب کرے گا جب اس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی اور پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے گا، جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا خواب تھا. اور انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں نے پوری طرح اپنا پورا زور لگاؤں گا، اپنا زور لگا رہا ہوں یہ 2 چیزوں کو کرنے کے لیے: ایک پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے، اور دوسرا پاکستان کے اندر قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے. میں آخر میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سوات کے لوگوں، ملاکنڈ کے لوگوں، ہمیشہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹورزم بڑھنے سے ڈالر آئیں گے، ملک ترقی کرے گا. ٹورزم بہت طرح میں زر مبادلہ لاتی ہے. وزیر اعظم عوام کے لیے والد کی طرح ہوتا ہے. سارے پختونخوا کے عوام کو ہیلتھ کارڈ مل رہا ہے. غریب آدمی 10 لاکھ تک کا کسی بھی ہاسپٹل میں علاج کرا سکے گا. آپ کو بتائیں کہ سوات میں جلسہ عام سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا اور نواز شریف کو اور مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا، اور آصف علی زرداری کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ یہ سارے ڈاکو این آر او مانگنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں. پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہوئے ہیں. زمینوں کے کیسز 20-30 سال سے چلتے ہیں. فوج اس ملک پر ہر روز اپنی جانیں قربان کر رہی ہے. یہ پیسے کے پجاری چوری کا پیسہ بچانے کے لیے شور مچا رہے ہیں. نواز شریف گیدڑوں کی طرح باہر بیٹھا ہے اور بول رہا ہے لندن میں بیٹھ کر ہماری فوج پر حملے کیے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کا بی بی سی کو انٹرویو. اے پی سی میں طے ہوا تھا کہ کسی ادارے کا نام نہیں لیا جائے گا. بلاول بھٹو نے مزید کہا میاں نواز شریف کے اداروں کے سربراہوں کے نام لینے پر حیران ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی جانب سے پاکستان کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید پر براہ راست انتخابات میں دھاندلی اور عمران خان کو برسر اقتدار لانے کے الزام پر کہا کہ انہیں انتظار ہے نواز شریف کب ثبوت پیش کریں گے. آپ کو بتائیں بلاول بھٹو زرداری نے بی بی سی کو انٹرویو دیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ اے پی سی میں یہ طے ہوا تھا کہ کسی ادارے کا نام نہیں لیا جائے گا، لیکن میاں نواز شریف کے اداروں کے سربراہوں کے نام لینے پر میں حیران ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی جانب سے پاکستان کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید پر براہ راست انتخابات میں دھاندلی اور عمران خان کو
बरसर इक़्तिदार लाने के इल्ज़ामात पर कहा कि उन्हें इस चीज़ का इंतज़ार है कि नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने BBC को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि APC में तय हुआ था, APC का ये एजेंडा था कि किसी इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, मियां नवाज शरीफ के इदारों के सरबराहों के नाम लेने पर हैरान हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने BBC को ये इंटरव्यू दिया है। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने BBC को इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि PDM में ये फैसला हुआ था कि किसी भी इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा। नवीद चौधरी सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू सामने आया है जो कि उन्होंने BBC को दिया था और उसमें उनका कहना था कि PDM में ये फैसला हुआ था कि किसी भी इदारे के सरबराहों का नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ की जानिब से बराह रास्त नाम लिया गया। तो वो भी हैरान हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नवाज शरीफ इस हवाले से डिटेल बताएंगे। आप क्या कहेंगे इस बयान पे? जी, बहुत इम्पोर्टेंट ये इंटरव्यू है बिलावल साहब का, क्योंकि PDM के हवाले से जो खबरें आ रही थी कि मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी मौके पर भरपूर तरीके से साथ न रहे, ये खदशात थे बाज़ हल्कों को। तो आज के इंटरव्यू से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उन्होंने ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब का जो खिताब था गुजरांवाला में या बाद में कोयटा के अंदर, उस पर तनकीद किया बकायदा। उसे अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं किया बल्कि भरपूर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि मुझे झटका लगा ये नाम सुन। तो इसका ये मतलब बड़ा क्लियर है कि वो बाकायदा नाखुश हैं इस मामले पर और ये कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, अगर उनके पास सबूत हैं तो सबूत पेश करें इस हवाले से। जबकि गुजरांवाला का जलसा जब हुआ था तो उस तकरीर के बाद बिलावल साहब का अपना ये खिताब था और उन्होंने ये कहा था कि हम नवाज शरीफ साहब की इस तकरीर से रहनुमाई हासिल करेंगे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि उस वक्त इनका बयान ये था। बहरहाल आज उन्होंने ये बयान दे दिया, ताज़ा बयान को ही माना जाएगा कि आप सोच और अप्रोच क्या है। तो ये PDM के लिए भी झटका है, मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा झटका है और जो लोग ये समझ रहे थे कि अपोजिशन बहुत स्ट्रांग हो गई है इस गैर जमाती इत्तेहाद के नतीजे में, उनके लिए भी एक झटका है, क्योंकि इसमें अब लगता है कि बाकी पार्टियों को रीथिंकिंग करनी पड़ेगी अपनी अप्रोच और सोच। पीपल्स पार्टी जो अपनी ज़ाहिर हर पार्टी को अपनी असेंबली तय करने का हक है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लाइन ले रही है वो बड़ी क्लियर है। उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि हम तो किसी ओहदेदार का इस्तीफा भी नहीं चाहते। तो ये तो एक किस्म का दारिजगहती भी है। और अगर वो उन्होंने कहा है जी कि नाम नहीं लेना। बात यह है कि अगर हम ये कहते हैं कि ये हुकूमत सिलेक्टेड है और सिलेक्टर इनको लाए हैं, तो सिलेक्टर कोई ना कोई तो है। वो चेयरमैन FBR तो हो नहीं सकता, वो चेयरमैन वापड़ा तो हो नहीं सकता, वो कोई DG महकमा ज़राअत तो नहीं हो सकता। तो वो बहरहाल उनकी अपनी अप्रोच और सोच है, लेकिन उन्होंने अपने इस मौके पर ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपनी जो राहें हैं उनका तयन कर लिया है कि उन्हें आगे कैसे चलना है और मामला को किस तरफ लेके जाना है। तो ये PDM के लिए बहरहाल एक बड़ा धचका है, लेकिन ये गैर मुतवक्को इतना भी नहीं है। ये ख्याल तो बहुत सारे लोगों का ये था कि हालात का धारा ऐसा है कि लोग इस इत्तेहाद में शामिल जमातें इकट्ठी रहेंगी और एक ही बयानिए को लेके चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाले से ज़ाहिर है वो एक मेजर इसमें पार्टी है, दूसरे नंबर पर उसकी पोजीशन है। वो उसका मौका सामने आने के बाद PDM को अपनी सफ़ों का जायजा लेना होगा कि उन्होंने तहरीक कैसे चलानी है और मामला को कैसे लेके आगे जाना है। ये बहुत क्लियर हो गया। ठीक है सर, बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात की वजाहत भी की है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हरगिज़ ये मुतालबा नहीं है कि फ़ौजी क़यादत ओहदे से दस्तबरदार हो, ना ही उनकी कोई पोजीशन है और ना ही ये मुतालबा किया था पीपल्स पार्टी की जानिब से। जी, असल में अगर वो नाम लिए गए हैं तो बुनियादी तौर पर उसका मकसद जब असल में इलेक्शन हो रहे थे 2018, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं ने भी कुछ अफसरों के नाम लिए थे, उस वक्त भी उन्होंने भी लिए थे। और बाद में भी हमने देखा है कि कमरुज़्ज़मा कायरा साहब जो बड़े सीनियर। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार मैडम नसीम ज़हरा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मैडम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, बिलावल भुट्टो की जानिब से ये इंटरव्यू है BBC को जो उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि APC में ये तय हो चुका था कि किसी इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा। इस तमाम तर इंटरव्यू के हवाले से आप क्या कहेंगी? हेलो जी, बात ये है कि इसमें वैसे कोई इस तरह की ज़्यादा हैरानकुन बात नहीं। ये पहले कह चुके हैं बिलावल भुट्टो पहले भी इंटरव्यू में, और मेरे ख्याल उन्होंने
आपको मालूम है कि जलसों में भी जिक्र किया था कि नाम ना लिया जाता लेकिन तो बेहतर होता, लेकिन नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अगर वो कोई बात करें इधर से शीशत के लिए तो यकीनन उनको कोई उनके पास होगा, एविडेंस होगा। तो मैं तो इसको उसी हवाले से देखती हूँ कि ये बात अपनी जो पहले कही है वो दोहराई है उन्होंने, और ये जो उनका कहना है कि एपीसी में ये हुआ था, पीडीएम ने डिसाइड कि ये नहीं लिया जाएगा, तो ये बात दुरुस्त है और यकीनन दुरुस्त होगी। और ये भी सबको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब उस मीटिंग में तो नहीं थे, और ये भी सबको मालूम है कि PMLN के कुछ लोग भी हैरान हुए थे कि ये नवाज शरीफ साहब ने नाम लिए। तो बहुत लोगों से हमारी भी बात हुई तो वहाँ एक हैरान थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो बयान उन्होंने किया है कि नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर ये कहा है, और ये एग्जैक्ट यही बात उन्होंने पहले भी एक इंटरव्यू में कही थी कि मैं चाहूँगा कि मैं मिलूँ उनसे और मिल के जब बात करूँगा तो फिर तफसील पता चलेगी, उनके पास कोई एविडेंस होगा। तो ये इसमें तो बड़ा क्लियर है कि ये पीपल्स पार्टी ने तय किया है कि ना वो इदारों का नाम लेगी ना वो लोगों का नाम लेगी जो कि अहदेदारान हैं, आमिर चीफ को रहता है तीसरा, और कि वो जिन बात करती है उन पीपल्स पार्टी की जो अपनी इस वक्त हिकमत अमली है उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा टारगेट किया हुआ है और कंसिस्टेंटली उनको टारगेट किया। और बात है कि जी जो उनके सिलेक्ट है या जो हम देखते हैं एक अप्रोच है, तो ये एक तरीका का ऑब्जेक्टिव दोनों जो तमाम पीडीएम के लोग हैं उनका यही है जमातों का कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो कहते हैं कि जी वो घर जाए नए इलेक्शन हो, और इलेक्शन में धांधली हुई। तो एक जो है नवाज शरीफ साहब जो बात करते हैं और जो कि जाहिर है हमें यकीन है कि PMLN के लोग भी काफ़ी हैं जो उस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन बहरहाल उनके लीडर हैं वो उनके साथ चलते हैं। और बिलावल भुट्टो जो है वो कहते हैं कि ये बात मैं तो ना करूं और ये हम नहीं करेंगे, और हमने ये तय भी किया था, लेकिन अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर करते हैं तो उनके पास वजूहात है और वो एविडेंस लेके आए सामने। तो मेरा ख्याल है ये यकीनन दो मुख्तलिफ तरीके हैं, दो मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं, और पीपल्स पार्टी की ये शुरू दिन से ये अप्रोच थी कि नाम भी नहीं लेने और इदारों पे डायरेक्टली ना इदारों का ना अहदेदारान का। और हमने देखा है थ्रू आउट जितने 3 जलसे हुए हैं वहाँ से यही बस बात निकली है कि ये जनरल बात करते हैं कि जी सिलेक्टर जो हैं वो ये करें वो करें और इस्टेब्लिशमेंट, तो वही चीज़ सामने आ गई, फिर से उन्होंने रिपीट किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार नसीम ज़हरा साहिबा और नवी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर का कहना है कि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की अपनी राय है। मियां नवाज शरीफ ने जो कहा वो बात नून लीग के हुकूमती तजुर्बे में आई। ये बात पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हुई, सिविलियन बालादस्ती के लिए ज़रूरी है, कौम को बताएं। तो आपको बताएं मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर का कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी की अपनी राय है। मियां नवाज शरीफ ने जो कहा वो बात नून लीग के हुकूमती तजुर्बे में आई। ये बात पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हुई, सिविलियन बालादस्ती के लिए ज़रूरी है कि वो कौम को बताएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उनका कहना था कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ाती राय है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो बता रहे हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी हकीकत है जिसके गवाह कायद मोहम्मद नवाज शरीफ खुद और पाकिस्तान की आवाम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये बिलावल भुट्टो की ज़ाती राय है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान नवाज शरीफ की नफ़ी नहीं करता। बिलावल ने ये नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं करती। बिलावल भुट्टो ने यह भी नहीं कहा कि वज़ीर-ए-आज़म सेलेक्टेड नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान मुनासिब है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बिलावल ने जो बात की है कि
فوجی قیادت کے نام لینا جو ہے وہ میاں صاحب کا اپنا فیصلہ تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ میاں نواز شریف کا فیصلہ تھا، اس کو انڈورس پی ایم ایل این نے کیا ہے۔ باقی پی ڈی ایم کی جو دوسری جماعتیں ہیں وہ اپنے الفاظ میں بات کرنے میں آزاد ہیں، وہ اپنے الفاظ میں بات کو سوچنے میں آزاد ہیں۔ میاں نواز شریف نے اپنے عوام کے لیے، اپنی جماعت کے لیے اگر کسی چیز کو فردر ایکسپلین کیا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو بیان ہے وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ میاں نواز شریف بیان کی نفی نہیں کرتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا ٹویٹ پیغام میں کہنا ہے کہ بلاول کا بیان پی ڈی ایم کا بیانیہ ایک نہ ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ بلاول نے نواز شریف پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ثابت ہو گیا پی ڈی ایم ذاتی مفاد اور اقتدار پرستوں کی بیٹھک ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ بلاول کا بیان پی ڈی ایم کا بیانیہ ایک نہ ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ بلاول نے نواز شریف پر عدم اعتماد کر دیا، ثابت ہو گیا پی ڈی ایم ذاتی مفاد اور اقتدار پرستوں کی بیٹھک ہے۔ چیف کورٹ گلگت بلتستان کا وزراء اور ارکان اسمبلی کو 3 دن میں گلگت سے نکلنے کا حکم۔ عدالت کے حکم میں کہنا تھا کہ وزراء اور ارکان اسمبلی کو سیاسی سرگرمیوں سے روکا جائے۔ آپ کو بتائیں چیف کورٹ گلگت بلتستان کا وزراء ارکان اسمبلی کو 3 دن میں گلگت سے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت کا حکم ہے کہ وزراء اور ارکان اسمبلی کو سیاسی سرگرمیوں سے روکا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ 15 نومبر کو گلگت بلتستان میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے وہاں پہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ عوام کے اجتماع سے خطاب بھی کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی خطاب کیا، جبکہ مریم نواز نے بھی جلسے سے خطاب کیا ہے۔ اس حوالے سے چیف کورٹ گلگت بلتستان کا وزراء ارکان اسمبلی کو 3 دن میں گلگت سے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے، اور عدالت کا یہ حکم ہے کہ وزراء اور ارکان اسمبلی کو سیاسی سرگرمیوں سے روکا جائے۔ جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز حکومت پنجاب کے 10 نومبر کو گنے کی کرشنگ شروع کرنے کے فیصلے کے خلاف کسی بھی عدالتی پٹیشن کا حصہ نہیں۔ میری تمام 6 شوگر ملز بشمول ان کے جو سندھ میں واقع ہیں 10 نومبر سے کرشنگ کا آغاز کر دیں گی۔ جے ڈی ڈبلیو گروپ چینی کی قلت ختم کرنے اور قیمت میں کمی لانے کے لیے حکومت سے ہر ممکن تعاون کرے گا۔ براہ راست لیے چلیں گے لاہور، جہاں پہ مسلم لیگ نون کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور کوہاٹ اور کراچی کینٹ کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے، خانے وال کی تعمیر کے بلو پرنٹس ہم تیار کر گئے تھے۔ تو یہ ضرور شوق سے افتتاح کریں، لیکن یہ سب کو بتائیں کہ جو ریلوے اسٹیشن آپ بنا رہے ہیں، چونکہ مجھے وہ سارا سبجیکٹ زبانی یاد ہے، اس میں ہم نے کمرشل ایکٹیویٹی بھی رکھی ہوئی ہے۔ انہیں 2.25 سال ہو گئے ہیں، کسی ایک نئے ریلوے اسٹیشن پہ ایک دکان کو یہ لیز آؤٹ نہیں کر سکتے، یہ ان کی کارکردگی ہے۔ وہاں سے لیز آنی تھی اور ریلوے اسٹیشن میں سیلف سفیشینٹ ہو جانا تھا کہ اپنی جو اخراجات ہیں نہیں سے ان کے نکلنے تھے، تو وہ انہوں نے کیا کوئی نہیں۔ یہ بتائیں وزیر ریلوے جو روز مخالفین کو پٹگولہ باری کرتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے کیا بیسٹ منسٹر ہوں گے، لیکن یہ بتائیں کہ ان 2.25 سال میں کوئی ایک نیا ریلوے اسٹیشن انہوں نے بنایا؟ اگر بنانے کے قابل نہیں ہے تو کسی کی سنگ بنیاد رکھا ہے، کسی ایک پروجیکٹ کا سنگ بنیاد نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خسارہ 37 ارب تھا، یہ اس کو 52 ارب روپے پہ لے گئے۔ انکم 50 ارب پہ چھوڑی تھی، وہ ڈکلائن آ گیا 41 بلین پہ آ گئی ہے۔ جو ملازمین ہیں ان کی نہ وقت پہ تنخواہیں پے ہو رہی ہیں، نہ ان کے فنڈ واجبات ادا ہو رہے ہیں، نہ ان کو ٹائم پہ پینشن مل رہی ہے۔ ہم نے پچھلے کئی سالوں میں واجبات کلیئر کر کے بالکل زیرو تھا، جب بوجھ پیچھے کا کوئی بیگیج نہیں تھا، بالکل دیکھ کے آئے تھے۔ اس کے علاوہ سٹی ہرائی سیکشن 134 کلومیٹر لمبا 300 کروڑ روپے کی لاگت سے بنا، ایم ایل سی نے بڑا اعلیٰ کام کیا، اس کو تیار کیا، 4 اضلاع کو لنک کرتا ہے، کول مائنز ہے۔ یہ 2.25 سال میں ٹرین آپریشن سٹارٹ نہیں کر سکے، وہاں ہر چیز تیار کر کے دیا ہے۔
اور اسی طرح ML1 بہت ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. اور ایک وہ صاحب کہتے ہیں جی ML1 ان کا کانسیپٹ تھا. ML1 کا تو کسی نے نام ہی نہیں سنا ہوا تھا. نواز شریف صاحب کے یہ جو ہمارا ٹینیور تھا اس سے پہلے 13 سے, یہ تو سارا حسن اقبال صاحب لیڈ کر رہے تھے اس سی پیک کے اوور آل پروجیکٹس کو, اور ہم ان کے ساتھ جاتے تھے, خود بھی جاتے تھے, چائنیز کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگس کی, اس کے سارے پرنٹس بلو پرنٹس بنائے, اس کی ڈیزائننگ مکمل کی, اس کو اسٹرکچر کیا سارے پروجیکٹ کو. ابھی 2.5 سال لیٹ ہو گیا ہے ML1 کا پروجیکٹ, اس کی کاسٹ پڑ جائے گی ڈیفینیٹلی. انہوں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا. جو SPE ہم نے بنایا تھا وہ انہوں نے توڑ دیا اس کو اشفاق خٹک صاحب کی نگرانی میں. آج کل وہ کنسلٹنٹ ہیں KPK گورنمنٹ میں. اگر وہ نالائق تھے تو وہاں کنسلٹنسی کیوں کر رہے ہیں؟ لائق ترین آدمی تھے, اور یہ ان کی بےزتی کی ان کو نکال دیا انہوں نے. یعنی کوئی کام کا آدمی ریلوے نے چھوڑا نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیزاسٹر ہے پاکستان ریلوے میں. اور جو 5 سال میں ہم 15 سال کا کام کر رہے تھے, انہوں نے 2 سال میں 10-12 سال پیچھے پھینک دیا. تو میں صرف بات ختم کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ریلوے کو بہت تباہی سے امکنار کیا ہے. شاید اب مشکل ہو اس کی ریوائول, کوئی بھی آ جائے آسان نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے فائنینشیل ڈسپلن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. فگرز فرش کی ہیں. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے تقریباً پچھلے سال کی جو رپورٹ تھی 2.25 ارب روپے کی فگرز وہ تھی جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی. یعنی آخری مہینے میں کیا کرتے ہیں, تنخواہیں اور واجبات پے نہیں کرتے تاکہ اخراجات کام ہو, وہ اگلے سال میں پڑ جاتے ہیں. تو پیسے تو آپ نے دینے ہی دینے ہیں, لوگوں کو پے تو کرنا ہی کرنا ہے. اور میں پوچھتا ہوں وہ دعویٰ کدھر گیا جو آتا ہی کیا تھا کہ یہ خسارہ ختم کر دوں گا میں؟ خسارہ تو آپ نے بڑھا دیا ہے, اور کئی ارب روپے خسارہ بڑھا دیا ہے, اس لیے کہ توجہ ہی نہیں ہے. تو ریلوے ایک ایسا محکمہ ہے پوری توجہ کے بغیر نہیں چل سکتا. یہ اس کو اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. اور سی پیک کو بھی انہوں نے بیک برنر پہ ڈالا ہوا ہے, خاص طور پہ ML1. آج انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب نے 7 گھنٹے میں کراچی لاہور کا سفر ہوگا. اپنی کریکشن کیجیے, 7 گھنٹے نہیں, تقریباً 9.5-10 گھنٹے لگیں گے. آپ کو سبجیکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں 160 پہ چلے گی, کہاں 120 پہ چلے گی. اسی طرح جو پریارٹیز تھیں کہ ML1 کو فیز آؤٹ کیا تھا, ان کو انہوں نے پولیٹیکل بیسس پہ کیا, اور وہ ساری ترجیحات آگے پیچھے کر دی ہیں, جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ جو ایک بڑا وائبل پروجیکٹ ہے, مجھے خوف ہے کہ اگر ان کے ہاتھوں میں رہا تو اس کی وائبلٹی ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے 2 خطاب کیے ہیں. ایک خطاب انہوں نے کیا ہے حسن عبدال ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے, اور ایک خطاب انہوں نے ابھی سوات کے اندر کیا ہے. اور میں یہ سن کے اور دیکھ کے بہت حیران ہو رہا تھا کہ یہ PTI کے جو جلسے ہیں کیا یہ کرونا فری ہیں؟ جہاں پہ وزیر اعظم صاحب جلسہ فرماتے ہیں کیا وہاں سے کرونا چلی جاتی ہے؟ اور جہاں PDM جلسہ کرتا ہے وہاں پہ کرونا آ جاتی ہے. ابھی کل حافظ آباد یہ جا رہے ہیں موصوف تشریف لے کے, اور حافظ آباد میں لوکل ہالیڈے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, سکول بند کرا دیے گئے ہیں, اور محکمہ تعلیم کی طرف سے تمام جو اساتذہ ہیں ان کو یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ آپ نے وزیر اعظم صاحب کے جلسے میں حاضری یقینی بنانی ہے. کیا یہ گڈ گورننس ہے؟ آج وزیر اعظم صاحب نے جو 2 تقاریر کی ان کو سن کے ایک بار پھر یہ یقین غالب ہو گیا ہے کہ ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم کسی اور دنیا میں رہتے ہیں اور عوام کی دنیا کوئی اور ہے. یہ جب تقریر فرماتے ہیں تو انہیں زمینی حقائق کا, اس آگ کا جس میں ایک عام آدمی ان کی پیدا کردہ مہنگائی اور معاشی بدحالی سے جھلس رہا ہے, کوئی نہ ادراک ہے نہ اس کا احساس ہے. جب کھڑے ہوتے ہیں ایک لیکچر فرما کے چلے جاتے ہیں, میرے نوجوانوں, میرے پاکستانیوں, ریاست مدینہ یہ ہوتی ہے. جناب سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب, ریاست مدینہ ایک بہت مقدس. لاہور میں احسن اقبال اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے, جبکہ دوسری جانب مریم نواز کا دورہ بلتستان میں تبدیلی کر دی گئی ہے, اور مریم نواز اس وقت جلسے سے خطاب کر رہی ہیں. کردو کے غیور عوام, میرے بھائیوں,
مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں گلگت بلتستان کے ہیں، جہاں پہ نون لیگ کا جلسہ اس وقت جاری ہے اور مریم نواز، مریم اورنگزیب وہاں پہ اور شاہد خاقان عباسی بھی وہاں پہ موجود ہے، اور اب سے کچھ ہی لمحوں کے بعد مریم نواز جلسے سے خطاب بھی کریں گی۔ بڑی تعداد میں اس وقت جلسہ گاہ میں لوگ جو ہیں مسلم لیگ نون کے سپورٹرز اس وقت موجود ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جمعے سے مریم نواز گلگت بلتستان میں موجود ہیں۔ جاتا ہے ریاست مدینہ وہ ہوتی ہے کہ جہاں خلیفہ دجلہ کے کنارے ایک کتے کو بھی بھوک سے مرتا ہوا سوچ کے خوف خدا سے کانپتا ہے۔ یہ کس ریاست مدینہ کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں پہ 2 کروڑ لوگوں کو آپ نے خط غربت سے نیچے پھینک دیا ہے؟ آپ کون سی ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں جہاں کروڑوں لوگوں سے آپ نے ان کا 2 وقت کا نوالہ چھین لیا ہے؟ کس ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کے لیے بجلی اور گیس کے بل ادا کرنے زہر کھانے کے برابر ہو چکے ہیں؟ کس ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں جہاں اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے والے کسانوں پر حیوانی تشدد کیا جاتا ہے اور انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے؟ کس ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ مافیاز کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ جاؤ غریبوں کو لوٹو، اپنی تجوریاں بھرو اور تمہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا؟ یہ شوگر مافیا کون ہے؟ آٹا مافیا کون ہے؟ دوائیوں کی مافیا جس نے 800 گنا 1000 گنا قیمتیں بڑھائیں کون ہے؟ BRT والے کون تھے؟ یہ جو کرپشن کے آپ نے بڑے بڑے کھاتے کھولے ہیں یہ ریاست مدینہ میں نہیں چلتے۔ ریاست مدینہ میں تو آپ خود بتایا کرتے تھے کہ خلیفہ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم سب کے حصے میں ایک چادر آئی ہے تو آپ نے 2 چادروں سے لباس کیسے بنایا ہے؟ تو جناب وزیر اعظم، میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے زیادہ انکم ٹیکس دیا ہے میں نے، لیکن میں تو ابھی ایک کرائے کے گھر میں رہتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجھ سے کم انکم ٹیکس دے کے آپ 300 کنال کے محل میں کیسے رہتے ہیں؟ آپ مجھ سے کم انکم ٹیکس دے کے 10 کروڑ کا 2 زمان پارک پہ نیا گھر کیسے بنا لیتے ہیں؟ قوم جاننا چاہتی ہے۔ اس عیاری اور مکاری سے وہ نہیں دوں گا۔ نہ آپ سے کوئی NRO مانگتا ہے، نہ آپ کسی کو NRO دے سکتے ہیں۔ آپ سے توقع لوگ کرتے ہیں کہ آپ انہیں روزگار کے موقع دیں گے۔ لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ بجلی گیس کو سستا کریں گے جو آپ نے وعدہ کیا تھا۔ لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آٹا، چینی، گھی کی قیمتوں کو کم کریں گے جو آپ نے وعدہ کیا تھا۔ لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ کشمیر کو آزاد کرائیں گے جس کی آپ تقریریں کیا کرتے تھے۔ آج آپ نے کشمیر پہ سرنڈر کر دیا ہے۔ 1.5 سال ہونے کو چلا ہے، آپ کیا کر سکے ہیں کشمیریوں کی آواز اٹھانے کے لیے؟ آپ نے مودی کو موقع دیا کہ وہ کشمیر پہ لشکر کشی کرے، آپ نے آنکھیں بند کی، اور وہ کشمیری جو پاکستان کا پرچم سینے پہ لپیٹ کے گولیاں کھاتے تھے، آپ کیا شکل دکھائیں، کیا منہ دکھائیں؟ آپ نے کشمیر کے شہیدوں کا سودا کیا ہے، اس کا جواب قوم آپ سے مانگتی ہے۔ ہمیں لیکچر نہ دیں، ہمیں یہ بتائیں کہ 10 سال 15 سال کی مہنگائی 2 سالوں میں کیسے ہو گئی؟ پھر کہتے ہیں جناب قرضے ملے، جی قرضے ملے، ہمیں تو دلدل ملا۔ کون سا دلدل ملا آپ کو؟ آپ اگر دیکھیے 2018 میں پاکستان کا پبلک ڈیٹ ٹو GDP ریشیو 72% تھا، 72% ڈیٹ ٹو GDP ریشیو تھا۔
2 سالوں میں آپ نے اسے 87% کر دیا ہے. ہمارے دور میں جو پبلک ڈیٹ تھا وہ 24.9 ٹریلین تھا, 24,900 ارب روپیہ, اور آپ کے 2 سالوں میں وہ 36,300 ارب پہنچ چکا ہے. آپ نے 11,300 ارب 2 سالوں میں اضافہ کیا ہے. ہم نے 5 سالوں میں 10,000 ارب قرضہ لیا, 5 سالوں میں 10,000 ارب قرضہ لیا, جو پیداواری قرضہ تھا. ہم نے اس سے بجلی کے منصوبے بنائے, ہم نے اس سے 2,000 کلومیٹر سڑکیں بنائیں, ہم نے اس سے سی پیک کے منصوبے کھڑے کیے. آپ بتائیے کہ آپ نے جو 11,000 ارب سے زیادہ قرضے لیے ہیں 2 سالوں میں, آپ نے ان سے کیا بنایا ہے؟ کہیں ایک اینٹ لگائی ہے تو وہ بتا دیں. آپ نے قوم کی گردن پہ 11,500 ارب سے زیادہ قرضہ, اس کا پھندا صرف اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے باندھ دیا. اور یہ غیر پیداواری قرضے جو آپ نے لیے ہیں, یہ ہماری آنے والی حکومتوں کے لیے موت کے پھندے ہیں جو آپ لگا کے جا رہے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ سے کیوں کر 2 سالوں میں ٹیکس ریونیو پورا نہیں ہو سکا. میرے پاکستانیوں, آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ شخص جو لیکچر دیتا ہے قوم کو, 2 سالوں میں یہ ٹیکس کلیکشن میں 1 روپیہ اضافہ نہیں کر سکا. آج بھی پاکستان کی ٹیکس کلیکشن وہی ہے جہاں ہم 2018 میں چھوڑ کر گئے تھے. یہ شخص 2 سالوں میں پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں کر سکا. ایکسپورٹس بھی وہیں کھڑی ہیں جہاں ہم 2 سال پہلے چھوڑ کر گئے تھے. لیکن پاکستان کے کرنٹ ایکسپینڈیچر کو اور پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی کو اس شخص نے دگنا کر دیا ہے, چونکہ اس نے انٹرسٹ ریٹ بغیر سوچے سمجھے 6.25% سے اٹھا کے 13.5% پہ لے گیا تھا. پھر دنیا بھر سے ہاٹ منی لے کر آتا رہا اور ان مافیاز کو پیسہ بنانے کا موقع دیا جو ہمارے غریبوں کی قیمت پہ, ہماری معیشت کی قیمت پہ 13.5% پہ سود کھاتے رہے, اور پاکستان کی معیشت سسکتی اور بلکتی رہی. یہ وہ اکنامک ہٹ مین ہے جو فورن فنڈنگ کے ساتھ پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے, جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے, اور سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے میں بہت محنت کر رہا ہوں. جناب, اگر آپ کی محنت کا یہ انجام ہے کہ پاکستان کی شرح ترقی 6% سے -0.4 ہو جائے, تو برائے مہربانی کچھ دیر ذرا چھٹی پہ بھی جا کے دیکھ لیں, شاید پاکستان کے دن پھر جائیں. اپنی محنت کو چھوڑ دیں تو ملک ٹھیک ہو جائے. اور آخر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آج سوات میں ٹورزم کے اوپر بھی لیکچر دیا گیا. ٹورزم, میرے پاکستانیوں, ٹورزم. عمران احمد نیازی صاحب, اس سال کے بجٹ میں نے آپ کو بجٹ کے موقع پہ بھی سوال کیا تھا, اس سال اگر حکومت کی ٹورزم ترجیح تھی, وفاقی بجٹ میں 1 روپیہ بھی ٹورزم کے لیے مختص نہیں کیا گیا. یہ حقیقت ہے اس شخص کی. یہ صرف تقریریں سنا سکتا ہے, اس سے آپ تقریریں کرا لیں جتنی کرانی ہے, لیکن عمل کا جو سوال ہے وہ 0/0 ہے. ٹورزم کے لیے 1 روپیہ بجٹ میں نہیں رکھا, اور قوم کو جھانسا دے رہے ہیں ایک اور کہ ٹورزم سے معیشت بن جائے گی اور بڑی خوشحالی آ جائے گی. اور میں مسلم لیگ نون کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب دیامر میں پیپلز پارٹی کا جلسہ جاری ہے. آپ کو بتائیں, پنجاب حکومت نے چوہدری شجاعت کے علاج کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا ہے. ڈاکٹرز کی ابتدائی تشخیص کے مطابق ڈاکٹر شجاعت حسین کو نمونیا ہے.
पंजाब हुकूमत ने चौधरी शुजात के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। डॉक्टर्स की इब्तदाई तशखीस के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन को नमूनिया है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं चौधरी शुजात हुसैन, जिनकी तबीयत नासाज है और चौधरी शुजात हुसैन को नमूनिया है। डॉक्टर्स की इब्तदाई तशखीस सामने आई है। चौधरी शुजात हुसैन का कोरोना टेस्ट भी लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। चौधरी शुजात हुसैन सर्विसेज हस्पताल के प्राइवेट ब्लॉक ए में दाखिल हैं। चौधरी शुजात हुसैन के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला प्रोफेसर कामरान चीमा की सरबराही में मेडिकल बोर्ड ये तश्कील दे दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि डॉक्टर्स के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन को नमूनिया हो गया। उनका कोरोना टेस्ट भी लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की इयादत की है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। असल में निमोनिया का अटैक हुआ था उनको और उसकी वजह से कुछ थोड़ा सा सांस ख़राब हुआ था। अब माशाल्लाह उनका ऑक्सीजन जो है वो वेल मेंटेन्ड है। अल्लाह ताला खैर रखेगा इंशाल्लाह। उनके ज़ाती मालिज का क्या कहना है कि वो ज़ाती मालिज उनके साथ है, ठीक है, और उनका ये कहना है कि पहले से बहुत बेहतर है। मेडिकल बोर्ड वगैरह तस्दीक दी है जी बेटा, यहाँ होने का क्या उनका थोड़ा बहुत देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इस वक्त कामरान चीमा साहब उनके साथ ही हैं। उन्होंने भी उनको देखा है, पल्मोनोलॉजिस्ट भी हमारे साथ हैं। सब इस वक्त हर चीज़ की तैयारी की हुई है, लेकिन अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि अब उनकी सांस भी बेहतर हो गया, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी बहुत बेहतर हो गई। तो उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह शाम तक बेहतर हालात हो जाएंगे। थैंक यू। तो मैडम इनको रखा जाएगा, अभी रखेंगे? नहीं, अभी तो इधर ही हमारे पास ही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को फ़ोन। चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को टेलीफोन किया है और चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज इलाही का रब्ता हुआ। टेलीफोन किया आसिफ अली जरदारी ने और चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। लाहौर में पुलिस की कार्रवाई से जांबहक पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सेक्रेटरी खजाना मलिक अशफाक लंगड़ियाल को सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा उनके आबाई गांव 150 ईबी विहाड़ी में अदा की गई। नमाज जनाजा में किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन चौधरी अनवर, मरकजी सदर मलिक जुल्फ़िकार आबान, ज़िले सदर इफ्तिखार चौधरी और दीगर रहनुमाओं समेत लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मलिक अशफाक लंगड़ियाल की नमाज जनाजा पर किसानों की तमाम तंजीमों ने मुश्तरका तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। लाहौर में पुलिस की कार्रवाई से जांबाग पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सेक्रेटरी खजाना मलिक अशफाक लंगड़ियाल को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा उनके आबाई गांव 150 ईबी विहाड़ी में अदा की गई। ये तो अस्पताल में भी साबित हो गया है, चूँकि प्रेशर इंतज़ामिया ने इतना डाला कि लिख दो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। अगर हार्ट अटैक हुआ 2 दिन से इसको हार्ट अटैक ही होता रहा। हार्ट अटैक वाला बंदा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा निकालता है, ये तो 24 घंटे निकाल गया। 24 घंटे हार्ट अटैक होता रहा इसको। ये झूठ बोलते हैं। और बहुत सारे हमारे ज़ख्मी हैं जो अभी तक इन्होंने नहीं दिए, थानों में बंद है। रात जेल से 2 जेलों में बंद थे, वो मैंने सारे रिहा करवाए। डीसी लाहौर डीआईजी से बैठ के आर्डर वापस कराए। अभी जेलों में बंदे बैठे हैं, गाड़ियाँ हमारी पकड़ी हुई हैं, सामान हमारा पुलिस जो रखवाली है सामान की वो चोरी कर गई। पैसे हमारे किसान इत्तेहाद के वर्करों की जेब से निकाल लिए गए, मोबाइल निकाल लिए गए। अब इंशाल्लाह गाड़ियाँ तोड़ दी गई, गाड़ियाँ भी तोड़ी हैं। इनका कफन दफन करने के बाद हम लाहे अमल बुलाएंगे, हम ऐसे नहीं बैठेंगे। जो हुकूमत ने किया है, क्या हम कश्मीर में रहे थे या हम दहशतगर्द थे? जो इन्होंने बर्बरियत किया वहाँ पर, अभी और पता नहीं कितनी शहादतें होनी हैं जो इन्होंने लोग हमारे छुपाए हुए हैं। और ये जो मलिक अशफाक ने ये एक शहादत दिया, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ में ये एक स्याह बाब लिखा जाएगा। और ये हुकूमत मत इस चक्कर में रहे कि हम इनको गिरफ़्तार करेंगे या मारेंगे, ये तंजीम दब जाएगी। और मैं ये आज हल्फन ये बयान कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम इस तरह शहादतें देंगे ताकि पूरी आने वाली नस्लें याद रखें। हम जिस तबके की जंग लड़ रहे हैं वो बोल ही नहीं सकता
तो जुल्म की जो इन्होंने इंतहा किया, क्या आज रात भी इन्होंने बंदे पकड़े हैं, ये गिरफ्तारियों से हम ये इसको जो हमारे साथ ये शहादत हुआ क्या हम भूल जाएंगे? हरगिज़ नहीं भूलेंगे, मज़ीद शहादतें देंगे, ये जिसको मर्जी पकड़ लें। ये गिरफ्तारियां हमें डरा नहीं सकती और इंशाल्लाह हमने इस शहादत के बाद अपने सरों पर कफन बांध लिए हैं। ये मत हुकूमत किसी सोच में रहे कि शायद हम डरा लेंगे। आज सारे जो इन्होंने धड़े हमसे लैदा किए हुए था सारे हमारे साथ खड़े हैं और हमारा एक ही मकसद है कि इस मुल्क के किसान को खुशहाल करना है। ये शहादत जो हुई है ये हमारे ऊपर मलक अशफाक लंगड़ियाल का एक कर्ज है। इस बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।